ریسنٹلی کراچی میں دن دہاڑے ایک ولاگر کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی غلطی کہ وہ ایک پاکستان کی کرکٹ میچ کے بارے میں لوگوں سے ان کے اوپینینز لے رہا تھا۔ اسی دوران وہ سیکیورٹی گارڈ سے بات کرنا چاہا۔ سیکیورٹی گارڈ اور اس ولاگر کے درمیان کوئی ایک ایسی تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے ولاگر کو دن دہاڑے لوگوں کے سامنے سرعام گولیاں مار کے مرڈر کر دیا گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ سیکورٹی گارڈ سب لوگوں کو بول رہا تھا کہ مجھ سے یہ گن لے لی جائے ورنہ مجھ سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اس قاتل پر پولیس انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ یہ مرڈر کوئی ایک ایسا مرڈر نہیں ہے، کراچی میں آئے دن ایسی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ مائی نیم از محمد عاصم، مائی نیم از عمران درویش، مائی نیم از محمد ابراہیم۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کراچی ٹارگٹ کلنگز کے کچھ واقعات۔ کراچی ٹارگٹ کلنگ پاکستان کی تاریخ کا ایک گھناؤنا سچ ہے۔ یہ سچ سیاسی، نسلی اور فرقہ وارانہ مقاصد سے کی گئی قتل و غارت سے بھرا ہوا ہے، جس نے شہر کو اب برسوں بھر اپنی لپیٹ میں رکھا۔ 1990 کی دہائی میں MQM اور حریف دھڑوں بشمول ٹوٹنے والے گروپوں اور دیگر نسلی کمیونٹیز کے درمیان تشدد میں اضافہ ہو۔ اس دور میں اکثر جھڑپیں، پولیس آپریشنز اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات دیکھنے میں آئے۔ 2000 کی دہائی کے درمیان کراچی میں ایک تشدد کی نئی لہر دیکھنے میں آئی۔ کراچی ٹارگٹ کلنگز مزید منظر عام پر ہو گئی اور اکثر کرائے کے قاتل سیاسی حریفوں اور صحافیوں کو قانون نافذ کرنے والے افسران کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ 2010 کے سٹارٹ میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ عروج پہ پہنچ گئی۔ ہر سال سینکڑوں افراد قتل کیے گئے، جس سے خوف ہراس اور عدم استحکام کی فضاحت پیدا ہوئی۔ اہم ہائی پروفائل متاثرین میں سیاستدان، پارٹی ورکرز اور کمیونٹی کے لیڈرز شامل تھے۔ آئیے آپ کو عمران فاروق کے مرڈر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمران فاروق کو 2010 میں لندن میں قتل کیا گیا۔ عمران فاروق MQM کے سینئر رہنما تھے۔ ان کے قتل کو اندرونی پارٹی اختلافات سے جوڑا گیا۔ تحقیقات نے سیاسی محرکات کی نشاندہی کی اور MQM کے ارکان کے ملوث ہونے کے الزامات لگے، حتیٰ کہ قطعی طور پر کوئی بھی ثبوت نہ مل سکا۔ اسی دوران صحافیوں کے قتل بھی منظر عام پر آئے۔ کئی صحافی جو کراچی میں تشدد اور بدعنوانی پر رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ جیو ٹی وی کے رپورٹر فنی خان بابر کو 2011 میں قتل کیا گیا۔ ان کے قتل نے شہر میں صحافیوں کو درپیش خطرات کو مزید بڑھا دیا۔ اسی دوران فرقہ وارانہ قتل بھی کیے گئے۔ شیعہ، مسلمان اور دیگر کمیونٹیز کو اور فرقہ وارانہ طور پر قتل کیا گیا۔ کراچی میں عباس ٹاؤن جیسے علاقوں میں کئی فرقہ وارانہ قتل ہوئے اور شیعہ جلوسوں اور دیگر کمیونٹیز کی جلوسوں پر بھی حملے کیے گئے۔ تشدد کو روکنے کی کئی کوششوں میں کئی پولیس آپریشنز اور فوجوں کی مداخلتیں شامل تھیں، تاہم یہ کوششیں سیاسی بدعنوانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں وفاداریوں کی پیچیدگی سے ناکام رہی۔ اسی دوران عدالتی کارروائیاں کی گئیں۔ عدالتی نظام مجرموں کے انصاف کے کٹہرے میں لانے میں ناکام رہی اور کئی کیسز ثبوت کی کمی اور گواہوں کو دھمکانے اور قانونی تاخیر کی وجہ سے تعطل کا شکار رہی۔ اسی میں آپ کو بتاتے ہیں رینجرز کا کردار۔ پاکستان رینجرز ایک نیم فوجی فورس ہے۔ یہ کراچی میں عمل بحال کرنے کی تعینات کی گئی۔ ان کے آپریشنز کے مخلوط نجائز برآمد ہوئے۔ بعض اوقات تشدد میں کمی آئی، لیکن ان پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات بھی لگے۔ اسی دوران عوام میں خوف اور ہجرت کا عمل شروع ہوا۔ تشدد کی وجہ سے کراچی کے شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی لوگ محفوظ علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ کئی لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے اور شہر کی معاشی سرگرمیاں شدید طور پر متاثر ہوئی۔ ٹارگٹ کلنگز نے نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم کو بڑھایا اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان بے اعتمادی اور رنجش کو فروغ کیا گیا۔ اس تقسیم نے کراچی میں سماجی ہم آہنگی پر کئی اثرات مرتب کیے گئے، جس کا صحرا مستقل قانون نافذ کرنے کی وجہ سے کی کوششوں اور سیاسی ترقیات کو جاتا ہے۔ تاہم ابھی تک بنیادی تنازعات برقرار ہیں، لیکن ابھی بھی وقفے سے تشدد کراچی میں جاری ہے۔ تشدد کی بنیادی وجوہات مشمول سیاسی دشمنی، نسلی تنازعات، معاشی نابرابری ابھی بھی موجود ہے۔ کراچی میں امن و امان کے لیے
ابھی بھی بنیادی مسائل کا حل بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ان مسائل کا حل اگر حکومت کی طرف سے نہ کیا گیا تو آئے روز ایسے ہی انسانی جانوں کا نقصان رہے گا۔ سو جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ، اپنی تھاٹس نیچے کامنٹ میں چھوڑیں، لائک اینڈ فالو فار مور۔